جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، اور بات کوئی معمول کی نہیں لگ رہی، بات کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ معلوم کیا، پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اجازت چاہی، بازیابی کی۔ حضور علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی، جا کر تصدیق چاہی کہ آپ نے واقعی اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بات کرنے والے صحابہ ہیں، مسجد نبوی کا ماحول ہے اور خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، تو وہ کتنی سنجیدہ نوعیت کی خبر ہو سکتی ہے۔ اس سارے ماحول سے انہوں نے اثر نہیں لیا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے تصدیق چاہی۔ جب آپ علیہ السلام نے انکار فرمایا تو آپ نے سب کے سامنے کے اعلان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو بس اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے، کوئی بات ہاتھ لگی اور اس کو آگے سے آگے بغیر تصدیق کے پھیلا دیا۔ اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ذمہ دار افراد تک پہنچا دیتے تو صاحب تحقیق حضرات تحقیق کر کے اس کے ٹھیک اور غلط کا اندازہ لگا لیتے۔ تو ہماری یہ جو عادت ہے کہ جو بات سنی وہ سنجیدہ نوعیت کی ہے، غیر سنجیدہ نوعیت کی ہے، معمول کے مطابق ہے، غیر معمولی ہے، بس ہم اس میں پر لگا دیتے ہیں اور اس کو اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی غیر سنجیدگی کا معاملہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا، کسی بھی بات کو آگے پہنچانے سے پہلے اور اس کی تصدیق سے پہلے، اس کو ماننے سے پہلے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ واقعتاً یہ بات اسی طرح ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔